یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 596. 27 October 2000. My voice in North Jamaat Khana of Houston. جی اللہ ایک قسم سب کا. یہاں جو لفظ ہے قسم ہے, قسم نہیں. قسم کہتے ہیں پنجابی میں شوہر کو. قسم کا مطلب ہے مالک, سیٹ, جو کھانا کھلاوے اس کو پنجابی میں قسم کہتے ہیں. اے جی اللہ ایک قسم سب کا, دنیا اس کی ساری, ابھی چل نام خداوند بھنیے, اور سب مٹیا کیری بازی, الہی بھید سنتو نام لیجے. سوری, گلا خراب ہو گیا. مومنو, میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. مومن ہو, ایماندار ہو, اس لیے ایمان کی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ آپ میں ایمان ہے, لیکن یہ ضرور کروں گا کہ ایمان کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں. یہ کہہ دینا کہ میں خدا میں مانتا ہوں یہ کافی نہیں, مگر حقیقتاً یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان کہتے ہیں کہ جس کے سامنے ایمان کے سوا اور کوئی چیز نہ ٹکے, جس کو کوئی چیز کرید نہ سکے, جس کو کوئی چیز ہلا نہ سکے, جس کو کوئی چیز بگاڑ نہ سکے, جس کو کوئی چیز مٹا نہ سکے, اس طاقت کا نام ہے ایمان. اور جب ایمان آتا ہے تو نہ ہونے والی چیزیں ہو جاتی ہیں. علامہ اقبال یاد آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آگ کا کام جلا دینا, لیکن ابراہیم کو کیوں نہ جلایا؟ آگ گلزار ہو گئی. یہ ایمان کی طاقت تھی. اگرچہ وہ نبی تھے, رسول تھے, خدا کے ولی تھے اور خدا کے دوست تھے, کہ ان کا ٹائٹل تھا خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. دوست کو بچا لیا, مگر صرف دوست کو بچایا اس لیے بچایا کہ وہ دوست تھا, سچا دوست تھا. تو جو ایمان ہے دیندارو, اگر کسی چھوٹی سی چیز سے ہل گیا, مکھی کامڑیا سے جھگڑا ہو گیا, جماعت خانہ چھوڑ دیا, تو ایمان تو نہیں رہا. تو وہ ایمان کہ جو مکھی کامڑیا سے جھگڑا, یا کاؤنسل سے کوئی جھگڑا ہو گیا, یا کسی دوست سے جھگڑا ہو گیا, جماعت خانہ چھوڑ دیا, یہ ایمان نہیں. ذرا سی مشکل آ گئی, تسبیحاں نکالی, بہت نکالی, سجدے کیے, منتیں مانی, مگر وہ مشکل دور نہ ہوئی, اب ایمان نکل گیا. کیوں؟ ایسا مولا کس کام کا جو ہماری بات نہیں سنتا؟ یہ ایمان نہیں ہے. وہ تو آگ میں ڈالے گا, تلاش کرے گا, حضرت ایوب کی طرح کیڑے ڈال دے گا بدن میں,
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں پھینک دیا، زکریا نبی کو کروٹ سے آرے سے چیر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ پیغمبروں نے جو سختیاں اٹھائیں، پیغمبروں نے جو اپنے سر کے اوپر مصیبتیں جھیلی، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ وہ پاک ہے۔ ہر نبی پیدائش سے ہی پاک ہے، ہر نبی، اور اسی طرح ہر امام، بھلے امام وہ بعد میں بنتا ہے۔ 20 برس کی عمر سلطان محمد شاہ 8 برس کے تھے جب امام بنے، لیکن ہر امام، ہر نبی، ہر رسول بچپن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں۔ لیکن نبیوں نے ہم کو ماں بن کے دکھ لے کے یہ سکھایا کہ دیکھو ایسا دکھ بھی آ جائے تو برداشت کر لو۔ اے مومنو، ساری زندگی میری جماعتوں میں واز کرتے کرتے نکل گئی، اور الحمدللہ جماعتوں کے اندر دنیاوی حساب سے بہت ترقی ہوئی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ روحانیت میں ہم لوگ گر رہے ہیں۔ میں جماعتوں کو وہ چیزیں کہتا رہا ہوں، بعض دفعہ کڑوی چیزیں بھی کہتا ہوں۔ میرا کام ہے مذہب سکھانا، اور مذہب کو سیکھنے کے بہت سے راستے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ نبیوں نے جو دکھ اٹھائے تو ہمارے لیے انہوں نے ایگزامپل چھوڑی۔ اس لیے مولانا امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ دنیا میں دکھ سہن کروانی شکتی کیڑو، یعنی دکھوں کو برداشت کرنے کی تعلیم لو۔ اے مومنو، دکھ ہر دفعہ دکھ نہیں ہوتے، دکھ کبھی کبھی خدا کی طرف سے نعمت بن کے آتے ہیں۔ یہ جو نعمت خدا دیتا ہے، پہلے دکھ دے کے اس آدمی کو تیار کرتا ہے۔ بیماریاں دور ہوتی ہیں دکھ اٹھانے سے۔ افریقہ یا ادھر کے جو لوگ ہیں، امریکہ اور کینیڈا کے، یورپ کے، افریقہ کے، جب ان کو انڈیا پاکستان جانا ہوتا ہے تو اسپیشل انجیکشن کھاتے ہیں۔ اس لیے کھاتے ہیں کہ بیماری نہ آئے۔ یہ دکھ اسپیشل انجیکشن ہے کہ بیماری نہ آئے۔ تو ایمان جو ہے آپ میں الحمدللہ ہے، مگر ایمان کا استعمال کرو، اور ایمان کو اپنے اندر اس طرح بٹھا دو جیسے خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس طرح ہر جگہ ہمیں ایمان نظر آئے۔ میں نے کسی سے ادھار لیا، میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ چیز تیرے واپس دینی ہے۔ اگر کسی کو میں نے برا کیا ہے تو مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، اور پھر خدا کے پاس سیکنڈ دفعہ، پہلے اس سے معافی مانگو پھر خدا سے مانگو۔ ایمان کو صاف کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہمارا کیریکٹر، ہمارے ایتھکس، جو ایمان حضرت امام بار بار یہ یاد کرتے ہیں، ایتھکس آف اسلام، ایتھکس آف اسلام۔ اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، خیالات پاک ہونے چاہیے۔ طریقہ ہمارا جو ہے اسماعیلی مذہب کا، یہ صوفی طریقہ ہے، اور صوفی طریقے کے اندر قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ اگر ہم نے دنیا کا لالچ کیا ہے تو ایمان کی وہ دولت جو ہونے والی ہے ہمارے نصیب کے اندر، وہ گھٹ جائے گی۔ یا تو دنیا کو اپنے مذہب میں جس طرح سے بتایا گیا ہے اپنے دل سے دور کرو، یا دنیا سے محبت کر کے مذہب کو دور کرو۔ یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چلے گی۔ لیکن ٹھہرو، حضرت امام کہتا ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ چلاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلیں گی، کیونکہ پیروں نے ہم کو کہا ہے۔ تو کیا یہ دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں؟ ہاں، چل سکتی ہیں۔ جیسے کہ بائسیکل کے 2 پہیے ہیں۔ اگر ہم نے امام کا یہ فرمان سمجھا ہو کہ جیسا حضرت امام فرمایا ڈو ناٹ forsake one for the other، یعنی دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟
دنیا میں جو کچھ بھی کام کرو دین کی آنکھیں پہن کے کرو، اس کام کو دین کی نظر سے دیکھو. اور اگر ہم نے دین کی نظر سے اپنی دنیا کمانی شروع کی تو مومنوں، دنیا آپ کو محبت کرے گی، لیکن آپ دنیا سے محبت نہیں کرو گے، لیکن دنیا کا استعمال کرو گے. مولانا علی شاہ ماں باپ پیری جامع میں تھے، حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت تھی، اور تھوڑے ہی برس ہوئے تھے شاہ پیر دونوں ایران سے ہندوستان آئے. مولانا علی شاہ ماں باپ واڑی کی جماعت خانے کے سامنے، اس وقت جہاں آج اس وقت ہاسپٹل ہے واڑی میں بامبے کے اندر، اس جگہ بنگلے تھے، اور علی شاہ حسن علی شاہ ماں باپ اس بنگلے میں رہتے تھے. بہت بڑا بنگلہ تھا، توڑ دیا گیا. لیکن جو لوگ بامبے سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ ان بنگلوں کے اور جماعت خانے کے بیچ میں ایک حوض ہے، فوارہ ہے، راؤنڈ فوارہ. حضرت امام نے کہا کہ اس کو مت توڑنا، رہنے دینا. اب اس کو ریت سے بھر دیا گیا ہے، تھوڑے سے پھول وغیرہ ہوتے ہیں. یہ فوارہ 12 گھنٹے چلتا رہتا تھا. علی شاہ ماں باپ رات کو 2 بجے نیچے اترے اور اس فوارے کے پانی کے اندر ہاؤس میں چلے جاوے، کمر تک پانی میں. علی شاہ ماں باپ پیری جامع میں رات کے 2 بجے سے صبح 5 بجے تک 3 گھنٹے عبادت کرتے تھے. علی شاہ ماں باپ پانی میں کھڑے رہ کے 3 گھنٹے عبادت کرتے تھے. 5 بجے باہر نکلے، گھر پہ جا کے کپڑے بدل کے واپس آوے، تب تک جماعت 5 بجے کی بندگی ختم ہو جائے. نیاز پیے، دعا پڑھے، نادی وغیرہ لے کے لوگ باہر آوے اور یہ ہاؤس کے سامنے زمین پہ بیٹھ جائے. علی شاہ ماں باپ نیچے اترے اور اس فوارے کی دیوار کے اوپر ایسا بیٹھ جاوے سرکار، اور جماعت کو دعا دے وے، فرمان کرے. یہ جو ایک قسم کا کلاس بنایا مولانا علی شاہ ماں باپ نے، اس میں بڑے بڑے بھید رکھے، بڑے بڑے فرمان کیے، بڑے بڑے طریقے سے جماعت کو سمجھایا. حضور باتیں کر رہے تھے، یک منہ اونچا کیا تو کہا، ہے جماعت یہ دیکھو، یہ 3 پرندے ایک کے پیچھے دوسرے چلے جاتے ہیں. پہلا جو ہے وہ میرا مومن ہے، دوسرا ہے وہ دنیا ہے، تیسرا ہے وہ دنیا دار ہے. میرا مومن دنیا کے ہاتھ نہیں آتا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. اور دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا. مومن دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کا ہو کے نہیں رہتا. تھوڑے ہی دن پہلے گئے مہینے میں ادھر گیا نیو یارک سائڈ میں، تو بات کرتے کرتے مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ گیا، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے نکلا ہوں، خریدار نہیں ہوں. بڑا اچھا شعر ہے. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے نکلا ہوں، خریدار نہیں ہوں. یہ مومن کی نشانی ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کے ہو کے رہنا وہ تو ہمارے لیے مناسب نہیں. دنیا میں رہو، نبی بھی رہے، امام بھی رہے، پیر بھی رہے، سنت سادھو رہے، مومنین رہے، دنیا میں ہی آئے ہیں. دنیا ہمارے لیے اگر پوچھو تو اسکول ہے. اس دنیا میں آ کے دنیا کے دکھوں کو سمجھ کے، دکھ ہمیں برے لگتے ہیں لیکن دکھوں کے اندر بڑے بڑے بھید ہیں. دکھ سے انسان کا جو پتا ہے وہ نرم ہوتا ہے. دکھ سے انسان کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے. دکھ سے انسان کے اندر حلیمی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے. دکھ اٹھانے سے جو ہمیں خدا تعالیٰ برکتیں دیتا ہے وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. نبی کریم انس بن مالک ان کا ایک سیکریٹری تھا.
نبی کے صحابوں میں حضرت انس بن مالک بڑے مشہور ہیں. جو لوگ حدیث وغیرہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انس کون تھے. 10 برس نبی کے گھر میں رہ کے سیکرٹری کے طور پر نبی کی خدمت کی ہے. انس بیمار پڑا, حضور اس کو دیکھنے گئے. اے انس, بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ہاں. گناہ کیا ہے؟ گناہ ہماری کسی بھول کی سزا ہے جو ہم کو پنشمنٹ کے طور پہ ملتی ہے. گناہ ایک ایکشن ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمارے لیے دکھ ہے. کچھ کھا پیا لیا ایسا, یعنی نیچرل حالت سے اس نے جو باہر قدم رکھا تو پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی, بخار آ گیا, یہ بھی گناہ ہے. بہت زیادہ آدمی نے کھا لیا اور بعد میں اس نے قے کی ہے یا سر دکھنے لگا, پیٹ دکھنے لگا, گناہ ہو گیا. گناہ کا مطلب بھول. پھر اس کے لیولز اور درجے ہیں, لیکن بھول ہو گئی تو اس کی سزا تو ملے گی. قدرت کا قانون ہے. اسی چیز کو یہ ہندوؤں نے لا آف کرما کہا ہے, جو مسلمان نہیں مانتے. لیکن قرآن پڑھو تو دیندارو, میں حیران ہو گیا. 26-27 آیتیں ایسی ہیں اس میں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو وہ چیز بخشی ہے کہ اگر ہم دھیان کریں تو سارا لا آف کرما آ جاوے. اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم اس کے لیے محنت نہیں کرو گے. مفت کچھ نہیں ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى, نہیں دیا جائے گا انسان کو کچھ بھی جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے. یہ لا آف کرما نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جتنے بھی دکھ ہیں اس میں تمہارا خود کا ہاتھ ہے. مطلب کہ میں کسی کو دکھ نہیں دیتا, لیکن تم نے ایسا کام کیا کہ دکھی ہو گئے. خدا نے لاز بنائے ہیں ہر شے کے. ان لاز کے اوپر چلو, قانون کے اوپر چلو, انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں نا؟ اب تمام جتنے بھی ٹریفک کے اصول ہیں ان پہ عمل کرو, آپ کو کبھی پولیس کی ٹکٹ نہیں ملے گی. لیکن آپ نے دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے, لال بتی میں نکل گیا, پولیس نے پکڑ لیا. اب آپ پولیس کی محنت کرتے ہیں, یار چھوڑ دے تو ایسا کر, پولیس شاید پولیس چھوڑ دے, لیکن خدا تعالیٰ کی جو پولیس ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گی. خدا کی پولیس میں بددیانتی اور رشوت ہے ہی نہیں. وہ کس چیز کی رشوت لے؟ ان کے پاس بے حساب چیز ہے. فرشتے پاک ہیں, نور سے پیدا ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ کے ان فرشتوں کو ہم روک نہیں سکتے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے بچہ پیدا ہوتا ہے, امیڈیٹلی 2 فرشتے اس کے نقیب بن جاتے ہیں. کلام و کاتبین کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرشتے کہا ہے, اور قرآن شریف میں بھی آنریبل ریکارڈرز. یہ 2 فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں. اچھے لکھنے والے حضرت رائٹ سائڈ پہ ہیں, ہماری بدیاں لکھنے والے ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہیں. 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ, مومن, کافر, بچہ, بوڑھا, کوئی بھی ہے, اس کے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہیں خدا نے. یہ فرشتوں کو لگانے کی وجہ کیا؟ تاکہ حساب کتاب کے دن بندہ یہ نہ کہے خدا مجھے معلوم نہیں تھا. نہیں معلوم تھا, یہ رہی فلم دیکھ, اس میں تو چوری کر رہا ہے. اب کیا کہے گا؟ خدا تعالیٰ نے, اللہ کہتا ہے کہ تمہارا جتنا بھی اعمال کا جتنا بھی نقشہ ہے تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. کسی چیز سے انکار نہیں کر سکو گے. ہم لوگ ہر جمعرات کو چوگڑیا بولتے ہیں. یہ بات کہ ہم انکار نہیں کر سکتے, بڑے اچھے طریقے سے صدر دین نے 2 لائن میں ایک پارٹ میں کہہ دیا, متا کوئی آنکھے تس دن ویرتا مجھیو متا سینا سو. اس دن تم نہیں کہہ سکو گے خداوند مجھے پتا نہیں تھا کہ شاہ کریم کے جامع کے اندر تو ہی تھا.
میں نے سنا تو تھا، تو پھر کیوں نہیں مانا؟ میں نے سمجھا کہ یوں ہی گپ ہے، تو اب اس کا عوض دینا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ہر انسان کو، مومن کو، کافر کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے، باپ بن کے، بیٹا بن کے، دوست بن کے، گرو بن کے، کسی نہ کسی طریقے سے خدا اس کو کہہ دیتا دیکھ جھوٹ بولنا اچھا نہیں۔ اس کے ریکارڈ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں۔ کس نے کہا وہ اور بات ہے، تیرے کو یہ کہا گیا تھا نا کہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں، پھر بھی تو نے نہیں مانا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے جو قانون ہیں وہ ایسے ہیں۔ اللہ سب کا خصم ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہ حساب مانگے گا۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کچھ مقصد سے بھیجا ہے۔ کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے لیے، ہمارے اس مذہب کے اندر یہ بہت ضروری ہے، دینداروں، بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ الزام مت لگاؤ، قرضہ اپنا چکاؤ، نیک نیتی سے رکھو، دل کو پاک صاف رکھو۔ آدھی روٹی کھانا بھلے وہ روکھی ملے وہ اچھی ہے، لیکن دوسروں کی چرا کے گھی والی روٹیاں تنگ کرے گی، تنگ کرے گی۔ اعمال اچھے کرو۔ تو میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہم یہ صدی میں سے جو نکل رہے ہیں، یہ صدی، یہ پہلا برس ہے 21st سینچری کا، 99 ایئرس باقی ہیں۔ اس صدی میں اتنی چیزیں بنے گی، نئی نئی، اور اچھی بھی بری بھی، بری زیادہ بنے گی، اچھی کم بنے گی۔ مولانا حضرت امام نور اللہ برحق، ہر امام اللہ کا نور ہے۔ کپڑے بدلتے ہیں جس طرح، اس طرح بدن بدلتا ہے۔ 500 برس سے، 600 برس سے، 850 برس سے، 1000 برس سے سب سے پہلے ہمارے پیر صدگرو نور آئے۔ ان کے گنان جب پڑھتے ہیں تو وہ گنان آج کل کی چیزوں میں، آج کل کی جگہوں میں، آج کل کے بناؤ میں، آج کل کے واقعات میں جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے ہم کو 1000 برس پہلے، 800 برس پہلے، 600 برس پہلے، 500 برس پہلے سب کچھ بتایا ہے۔ میری پرانی واعظیں آپ سنو گے، خاص طور پہ شکاگو کی اندر 1980 میں اور 82 میں جو میری واعظیں کی ہوئی ہیں، اس میں میں نے ایسی بہت سی حقیقتیں بیان کی ہیں کہ نانوں میں آج وہ چیزیں بن رہی ہیں۔ میری یہ پہلی واعظ ہے اس ٹرپ کی، شاید میں کسی اور جگہ ریپیٹ کر سکوں میرے ٹاپک کے حساب سے کہ نہ کر سکوں۔ آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اس ویک کا، یہ جو ویک ابھی جا رہا ہے، ٹائم میگزین دیکھو۔ مجھے یہ خیال نہیں ہے کہ امریکن ایڈیشن اور کینیڈین ایڈیشن میں کچھ فرق ہے، شاید ہوگا بھی، لیکن میں کینیڈین ایڈیشن کی بات کرتا ہوں۔ آج جمعہ ہے، سوموار کو یہ میگزین نکلتا ہے، مجھے سوموار کو ملتا ہے، اور ویسے ڈیٹ بھی اس پہ سوموار کی ہوتی ہے۔ پہلا ہی فرنٹ پیج دیکھ کے میری بھوئیں اونچی ہو گئی، اور میں نے جلدی سے یہ جو کور سٹوری تھی وہ پڑھنی شروع کر دی۔ گرپیر صدر دی یاد آ گئے۔ میں نے دوبارہ پڑھا اور جہاں جہاں مجھے نشان لگانے تھے نشان لگائے۔ کیا ہے اس میں؟ اس میں لکھا ہے کہ 8-9 برس کی لڑکی کو منسٹریشن آ گئے، اور یہ جو وائٹ لوگ ہیں 15% اس عمر کی لڑکیاں، 8-9 برس کی لڑکیاں وہ جوان ہو گئی ہیں۔ بہت اچھی ڈیٹیلز اس نے دی ہوئی ہیں اور کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ مجھے گنان یاد آ گیا،
गिनन में अजब अजायब देखो मोमन भाई कल जुग आया खोटा जी रे 9 बरस की नारी फलेगी 12 वर्ष का पुरुष रे 9 बरस की लड़की को बच्चा होगा और 12 बरस का लड़का बाप बनेगा। 600 बरस पहले इशारे किए हुए। ये आर्टिकल फिर वो वजह बताता है कि वजह क्या है। वजह समझने जैसी है। हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर फैट ज्यादा है, केमिकल्स बहुत है, लेकिन एक और वजह भी लिखी है। सिनेमा, मूवीज, टीवी के जिसके अंदर सेक्स और ऐसी बदियां बुराइयां होती हैं, छोटी उम्र के बच्चे 5-7 वर्ष की उम्र के ये बच्चे इन चीजों को देख के उनके अंदर के जीन्स चेंज होते हैं। ये चीजें बन रही हैं। अभी तो हमने सिर्फ यही सुना है कि 8-9 वर्ष की लड़की मां बनने के लिए तैयार है, लेकिन आप ठहरो, कुछ वर्षों के अंदर यही भी पता लगेगा कि जिस तरह पीर ने कहा है कि 12 बरस का बच्चा बाप बनेगा। 20 बरस पहले जो मैंने वाज की है पीरों के गिनानों पर से, मैंने एक दिन किसी वाज में कहा है कि बाई एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ये 21st सेंचुरी का जो आखिर है, दुनिया में 20 बिलियन आदमी होंगे। अभी 6 बिलियन से ऊपर है। ये 20 बिलियन बनेंगे। अगर 8 बरस की लड़की बच्चा पैदा करे और 12 बरस का लड़का बाप बने तो इसमें कोई मुश्किल नहीं कि 100 इयर्स के अंदर 6 के 20 हो जाने। और भी इसके दूसरे तरीके भी हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी के अंदर जाना नहीं चाहता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। मैं आपको इसलिए जगाना चाहता हूँ। हम सिर्फ एक ही कौम ऐसी है सारी दुनिया के अंदर, एक छोटी सी कौम है। 6-6.5 बिलियन के अंदर ये 20-25 मिलियन क्या है, कुछ भी नहीं। और मैंने ये भी कहा हुआ है और पीरों के ही गिनान में से ही कहा हुआ है कि जमाना आएगा इस्माइली घटते जाएंगे, बहुत से इस्माइली मजहब में से निकल जाएंगे, क्योंकि पीरों ने कहा है कि ये जो रास्ता है यहाँ काम नहीं कच्चों का, पंथ है सच्चों का। इस्माइली मजहब हमें मुश्किल लगता है। कई लोगों ने इस बात के लिए कितनी दफा ये हमारे खिलाफ इस बात का प्रोपेगेंडा किया। आगा खान आता है, पैसे ले जाता है, 10 लोग देते हैं, माले वाजबात देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, हाँ देते हैं, वो जान मांगे वो भी देंगे, लेकिन देने वाले देते हैं। इस किस्म के प्रोपेगेंडा बहुत हो रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा ज्यादा होंगे, कच्चे लोगों का ईमान बिगड़ जाएगा। मैंने शुरू में यही बात कही थी कि मुखी कामड़िया से झगड़ा हो गया, जमात खाना छोड़ दिया। किसी ऑफिसर से झगड़ा हो गया, जमात खाना छोड़ दिया। अरे भाई, जमात खाना तो मौला के लिए, तुम्हारे और मौला के दरमियान की चीज है, लेकिन दुनिया के मामलात हमारे ईमान पे असर करते हैं। उसका मतलब ये है कि हमने अपने मजहब को समझा नहीं और हमारा ईमान कच्चा है। अपने मजहब को समझो, दीनदारो। हमें सब कुछ बताया गया है। मैंने आपको अर्ज की कि ये जो सदी जा रही है ये बड़ी मुश्किल सदी है, मगर इस मुश्किल के अंदर हमारे लिए नूर की किरणें भी मौजूद हैं। हज़रत इमाम उसके जो प्लानिंग है दूर रस नतीजे वाले हैं। मौला आज जो काम करता है 20 बरस के बाद पता लगता है कि मौला ने ये काम क्यों किया। इस जौमे के अंदर बहुत काम हुए। मौलाना हसन अली शाह हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान की जमात को तालीम दी, मजहब सिखाया। अली शाह महमूद पूरे सुल्तान महमूद शाह ने तो वो काम किया कि मुर्तजाली से लेकर सुल्तान महमूद शाह तक इसके पहले किसी इमाम ने इतना काम नहीं किया जितना इस 48 में जौमे ने काम किया है। लेकिन ये हज़रत इमाम उससे भी चढ़ गए, कारण के बड़ी मुश्किल चीजें आ गई हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फैल रही है और फैल रहेगी, और भी ऐसे ऐसे बनाव बनेंगे। ये दीनदारों,
کہ جو لوگ کچے ایمان والے ہیں ان کے ایمان ڈگمگ ہو جائیں گے. اس لیے میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے اپنے مولا کے ساتھ پکے رہو. پیر نے ہم کو کہا ہوا ہے جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑو. اگر سر پہ تلوار بھی کھڑی ہو جائے تو بھی نہیں. یہ ایمان ہونا چاہیے. اس جمعے کے اندر ہمارا جو گلوریفیکیشن کا سپنا ہے کہ اسماعیلی فاطمی گلوری وہ واپس آئے گی، اس کے لیے اینٹ رکھ دی گئی ہے، بلڈنگ بنانا ہے، اور اس کا انشاءاللہ 50 برس کے بعد ہم کو پتہ لگے گا. 50 برس تک ہم تو جیئیں گے نہیں انشاءاللہ. مولا کرے یہ بچے تو ضرور ہوں گے، یہ لوگ مولا کی کھیل رمت دیکھیں گے. مگر اس جومے کے اندر بچے تو ضرور ہوں گے، یہ لوگ مولا کی کھیل رمت دیکھیں گے. مگر اس جومے کے اندر آج جو ہم پسار ہو رہے ہیں، حضرت امام نے رحم کر کے کینیڈا امریکہ کے دروازے کھلوائے ہیں. اس کے اندر بڑے بھید ہیں. یہاں ایک اسماعیلی نہیں تھا. میں 62 میں ادھر میں آیا، نیو یارک میں ایک اسماعیلی تھا. ایک اسماعیلی مجھے شکاگو میں ملا 1962 میں، 40 برس کی بات کرتا ہوں. اور ایک اسماعیلی مجھے کینیڈا کے اندر مونٹریل کے پاس چھوٹا سا شہر ہے وہاں مجھے ملا. یعنی 62 میں نارتھ امریکہ میں صرف 3 اسماعیلی تھے. آج الحمدللہ 1,00,000 اسماعیلی ہو گئے ہیں، اور بھی شاید بڑھیں گے. مومنو، یہ وہ زمین ہے نارتھ امریکہ، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں گناہ سکھائے جاتے ہیں. گناہ بہت ہو رہے ہیں. آنکھیں کھولو، آپ کے اس ملک میں گناہ بہت ہو رہے ہیں، اور اس کا اثر نارتھ میں کینیڈا کے اندر بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ملک ہے، سائز کے حساب سے نہیں، بستی کے حساب سے. یہاں 10 گنا زیادہ بستی ہے کینیڈا سے، اور ادھر جو چیزیں بنتی ہیں ادھر سیکھی جاتی ہیں. اس ملک کے اندر گناہ بہت ہو رہے ہیں اور بھی بڑھیں گے. تو ایسے گناہ والے ملک میں امام نے یہاں 1,00,000 جماعت بنا دی. وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی وجہ ہے. یہ زمین روتی تھی. رسول اکرم کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر گناہ بہت ہو جاتے ہیں تو زمین روتی ہے. اللہ کو کہتی ہے اے اللہ میرے اوپر بوجھ بڑھ گیا ہے، گناہ ہیوی چیز ہے. اب امام نے یہاں جماعت بنا دی. سینکڑوں ہمارے جماعت خانے بن گئے. نیو یارک سے لے کے LA تک 3 گھنٹے کا ڈفرنس ہے. سورج ادھر سے ادھر آتا ہے. کینیڈا تھوڑا اور بڑا ہے. سینٹ جان سے لے کے وینکوور تک 8,000 سوا 8,000 کلومیٹر ہے. اس ملک میں لگ بھگ 200-250 جماعت خانے بن گئے. ان جماعت خانوں کے اندر تھوڑے تو تھوڑے بھی، لیکن شام کو جماعت خانے کھلتے ہیں، لوگ آ کے دعائیں مانگتے ہیں. ملک کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، گورنمنٹ کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، جماعت کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، ساری دنیا کی بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں. صبح پڑھیے تھوڑے تو تھوڑے، مگر جماعت خانے کے اندر عبادت ہوتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے. دن کے وقت بھی ایسے بہت سے عورتیں مرد بوڑھی عمر کے بڑی عمر کے ہیں کہ جو تسبیحاں نکالتے رہتے ہیں. یہ سارا کچھ اس زمین کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کا اثر زمین پہ پڑتا ہے کہ یہ زمین کو بھی ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو اس کے اوپر بیٹھ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں. یہ زمین ہری بھری ہو رہی ہے. اب امام نے یہاں جماعت بنا ڈالی. صرف اتنا ہی نہیں کہ زمین کو اس چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ زمین کے اوپر عبادت بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ادھر آ کے
جماعت مالدار بن رہی ہے، مالدار بن رہی ہے۔ آج سے 25 برس پہلے، 30 برس پہلے جب لوگ اسماعیلی ادھر آئے تھے اس وقت اور آج کی حالت میں تو ساری دنیا الحمدللہ پھر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آج سے 25 برس پہلے جس کے پاس $10 نہیں تھے آج اس کے پاس $1 ملین ہو گئے ہیں۔ ابھی ابھی IIS کا ہم نے یہ کیمپین شروع کیا، 35 ملین امریکن ڈالر آپ کو ملیں گے ادھر اور 45 ملین کینیڈین ڈالر کینیڈین جماعت کو بنانے ہیں۔ کیا یہ مشکل ہے؟ میں آپ کو کہوں 50% تو ہو بھی گیا ہے۔ ہماری جماعت کے اندر جو امام نے ایک نور پیدا کر رکھا ہے کہ ہم لوگ جو اسماعیلی ہیں ہم دینے والے ہیں، بھیک مانگنے والے نہیں ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے 1.5-2 برس کا بچہ ہے، ماں یا باپ عموماً ماں لے کے آتی ہے، 2 سینٹ اس کے ہتھیلی پہ رکھ کے دعا کراتی ہے۔ 8-10 دن کے بعد بچے کو عادت ہو گئی، ماں کو کہتا ہے پیسے لاؤ، اس کو پیسے دو، بھاگ کے دعا کرائے گا۔ پیسے کی محبت کہاں سے ہوئی ہمارے اندر؟ ہم کو چھوٹی عمر سے خرچ کرنا سکھایا گیا ہے، ہم مٹھی بند کر کے رکھتے نہیں ہیں۔ شاید کوئی ایسا بچہ ہوگا لیکن عموماً نہیں، ہمارے بچے اس کو جماعت خانے میں پیسے دو، جا کے پہلے دعا کرائے گا۔ ہماری یہ خصلت ہے، ہم دینے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور ان کو خدا تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے۔ جب حضرت امام کے پاس یہ بات نکالی گئی، ابھی یہ مہینہ بھی نہیں ہوا، تو مولانا حضرت امام ہنس کے کہتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، وہ زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی 30 ملین دے سکے گا، وہ زمانہ دور نہیں ہے۔ ہم لوگ ادھر بہت مالدار بنیں گے، اور کئی لوگ من میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج مشنری صاحب نے کتنی اچھی بات کی، ہم مالدار بننے والے ہیں، بہت مالدار بنو گے، ضرور بنو گے انشاءاللہ، میرے مولا کا یہ فرمان ہے۔ لیکن مولا نے تھوڑی سی اس کے اندر اپنی کنسرن بتائی ہے، مجھے ڈر ہے، مولا کہتا ہے کہ مجھے بھول نہ جائے۔ مولا کو یہ دنیا بھر میں یہ خیال ہے مالدار تو بن جاؤ گے، کیا میں یاد رہوں گا؟ مجھے یاد رکھو گے کہ میری دعاؤں نے تمہیں مالدار بنا دیا؟ پیسے بہت آئیں گے دینداروں، لیکن ڈالر کے اندر اپنا دل مت لگاؤ، کماؤ، خیرات کرو، خرچ کرو، کٹمب قبیلے کے اوپر، بھائی بہنوں کے اوپر، ملک کے لیے بھی کچھ کرو، کہ ملک کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں ہم $10-20 دے سکتے ہیں تو وہاں بھی دو، تاکہ اس ملک میں، اس سرزمین نے ہم کو کھانا پینا اور روزی روزگار دیا ہے، اس کے لیے بھی خرچ کرو۔ پیسے کی محبت مت رکھنا، محبت حضرت امام کی۔ اگر یہ بات ہم نے سیکھ لی کہ حضرت امام سے ہی محبت رکھنی ہے تو دنیا کی بھی بادشاہی کرو گے، دین کی بھی انشاءاللہ بادشاہی کریں گے۔ میں پھر اس چیز کو دہرانا چاہتا ہوں، وہ پروردگار کے جو ہمارا مالک ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنی روزی کما سکیں، یہ محض اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم روزی کماتے ہیں۔ مگر روزی کمانا، کام کرنا، محنت کرنا ہمارے اوپر ایسا ہی فرض ہے کہ جیسے عبادت کرنا۔ اپنی روزی کمانا عبادت ہے، صحیح طریقے سے، حق کے طریقے سے، گناہ نہ کیا جائے ایسے طریقے سے روزی کمانا عبادت ہے۔ اور روزی کمانے کے اندر لالچ کر کے، دغا فریب کر کے، جھوٹ بول کے جو روزی کمائی جاتی ہے وہ روزی آگ بن کے دوسرا بھی جو ہمارے پاس ہے جلا کے لے جائے گی۔ اور ایسے بہت سے بناؤ گئے 30 برس میں نارتھ امریکہ میں بن چکے ہیں کہ لوگوں نے بد رستے سے جو روزی کمائی تھی آج بھکاری ہو گئے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جس کے پاس $10 نہیں تھے آج وہ ملینر ہے۔ اے مومنو، اس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا، اچھا بھلا اس نے پیدا کیا تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اس کی پروردگاری کو قبول کریں؟ مشکل میں مشکل آج کی دنیا کے اندر ہے تو وہ یہ پیسہ ہے۔ اس لیے ہم کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سے ہم کو اس بات کے لیے کہا
کہ تم اپنی روزی میں سے خمس عطا کرو، 20% دو خدا کے راستے میں خرچ کرو، 10% عشر ہے جو اللہ کا حق ہے جو ہم امام کو دیتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ ہے کہ جو جماعت کے اندر غریبوں کو مدد ملے اور مذہب کا شاید ہوئے، پروپیگیشن ہوئے، ہم وہ چیز رسول کو دیتے ہیں۔ باقی 5.5-7% جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہماری جماعت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے دوسرے جو غریب ہیں تکلیف میں ان کی مدد کرنے کے لیے ہر آدمی کے اوپر یہ فرض ہے کہ اگر اس کی توفیق ہے تو 7.5% 10 من دینے کے بعد 7.5% وہ اس طرح خیرات کرے کہ اس خیرات میں سے اچھے کام کیے جائیں۔ 5, 20, 25, $50 کا بھی آگا خان فاؤنڈیشن میں دے دو گے تو کہاں جا کے اس کے کام ہوتے ہیں؟ دوائیں دارو کی جاتی ہے، ایجوکیشن ملتی ہے، غریبوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح وہ روزی کما سکے، اس طرح اور بھی ادارے ہیں۔ لیکن اپنی ملکت میں سے، اپنی آمدنی میں سے، اپنی دولت میں سے جو خدا نے بخشی ہے اس کو قارون کی طرح رکھو مت، خرچ کرو، اور جو ہی خرچ کرو گے اس میں سے فائدے ملتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کی مہربانیوں کو ماننے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے انکساری، حلیمی، ہیوملٹی۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ دعا پڑھتے پڑھتے یا دعا مانگتے مانگتے آپ رو پڑو؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور کوئی گنان پڑا جاتا ہے تو کلیجے میں باندھ لگ گیا، آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ حاضر امام کے کوئی فرمان پڑھتے پڑھتے آدمی کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے؟ 3 دن پہلے درخانہ جماعت خانے کے اندر ادھر وینکوور میں حضرت امام کے فرمان جو تھے اسلام آباد کے فرمان پڑے گئے، 5 دفعہ ویری کہا ہے صاحب نے۔ ویری کس طرح؟ آئی ایم ویری 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 ہیپی، 5 دفعہ دہرایا۔ کئی لوگ ہنس پڑے، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ یعنی وہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہے کہ میں تم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں۔ ویری 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 5 دفعہ بولا اس نے، ویری 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 ہیپی۔ امام زمان بھی جو ہے نا وہ ہماری قدر کرتا ہے اور ہمارے دل کے اندر بھی اس کی محبت اجاگر ہے اور انشاءاللہ اجاگر رہے گی۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نیک بنو، اچھے بنو، پاک بنو، بدیوں برائیوں کو چھوڑ دو، دینداروں۔ من کا وہ سکھ کہ جو نیک بننے کے اندر ہے وہ بد بننے میں نہیں ہے۔ میرے پاس بہت سے ایسے آدمی آتے جاتے رہتے ہیں، اپنے دکھ روتے رہتے ہیں، جو کچھ مولا نے مجھے توفیق دی ہے میں ان کو سمجھاتا ہوں، لیکن خوش بھی ہوتا ہوں کہ بعضوں کو چیز لگ جاتی ہے۔ میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی حالت اچھی نہیں تھی لیکن مولا کے کرم سے سدھر گئے، واضح سننے کے بعد سدھر گئے۔ جب اب سدھر گئے تو اب جو ان کو دل میں سکھ ملتا ہے وہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا ایکسپیریمنٹ یا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا۔ نیکی میں سکھ ہے، خوشی ہے، عبادت میں خوشی ہے، سکھ ہے۔ بدیوں برائیوں کے اندر جلاپا ہے، دل جلتے ہیں۔ بدیوں برائیوں کے اندر انسان کے دماغ کے اوپر ایک کانٹا گھس جاتا ہے کہ جو اس کو چین نہیں کرنے دیتا۔ نہ اس کو کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو اپنی گاڑی میں مزہ آتا ہے، یا تو قرضے میں پھنسا ہوا ہے یا کسی بلا میں پھنسا ہوا ہے۔ اور ہر بڑھ کام کرنے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی بلا رہتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کے۔ میں آج اس کے اوپر کچھ بولوں گا نہیں، لیکن انشاءاللہ کسی بات میں یہ میں ٹاپک ضرور لینا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے اس چیز کے لیے کہ امریکہ کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ میں پاکستان کی جماعت زیادہ ہے دنیا سے، یعنی دوسری جگہوں سے۔ افریقہ والے بھی ہیں، ہندوستان والے بھی ہیں، لیکن پاکستان والے زیادہ ہیں۔ آپ میرے بھائی ہو، بہن ہو، عمر کا تقاضا کروں تو میرے بچے ہو، میں آپ کا استاد بھی ہوں۔ امام کے فرمان کے حساب سے کہ مشنری ہے
وہ ملا کی طرح سکھاتا ہے اسکول میں بچوں کو، اس طرح سے مشنری جو ہے وہ ٹیچرز ہیں. جماعتوں کے اندر اس وقت دنیا داری بہت بڑھ گئی، مال بڑھ گیا، اچھے مکان ہو گئے، گاڑیاں آ گئی، لیکن ساتھ ہم دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو ہماری فیملی لائف بگڑ رہی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. دنیا کے سکھ اور دنیا کے لالچ اور دنیا کی عیش آرام کی خاطر ہم اپنے مذہب کو بھول چکے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مذہب کے اوپر ہمیں پکا رہنا چاہیے. حضرت امام کے فرمانوں کو یاد کرو، بلکہ پڑھا کرو. مومنو، ہر روز رات کو سونے سے پہلے اگر بن سکے، آپ کو اچھا لگے میری بات، تو ہر روز رات کو سونے سے پہلے آپ 5 منٹ مولا کا فرمان پڑھو، جنان پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کو دیکھو. اور فرمان پڑھ کے آپ سو. ٹی وی دیکھ کے، ناچ رنگ دیکھ کے آپ سوتے ہیں تو رات کو آپ کے خواب اور سپنے بھی ایسے ہوتے ہیں. عبادت کر کے سو، تسبیح نکال کے سو، فرمان پڑھ کے سو، اور دعائیں مانگو کہ یا مولا ہمیں حق کے اوپر رکھنا، یا مولا بدیوں برائیوں آفتوں سے دور رکھنا. افریقہ 5 لاکھ شلنگ دیتا ہوں کہ جو جوان لڑکے اسکول میں سے نکل کے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں ان کو 5,000 شلنگ میری طرف سے فری گفٹ دو کہ وہ جنگلوں میں جا کے دکان کر کے بیپاری بنے. 8 دن کے بعد دوسرا تعلقہ آیا کہ ان کو بولو کہ شہروں میں نہیں رہنے، جنگلوں میں جا کے دکانیں کھولے. پھر ایک تعلقہ آیا، ان کو بولو کہ تم ویسٹرن سائڈ کی طرف جاؤ، یعنی چانگانیکا کا ایسٹرن سائڈ دار السلام، ویسٹرن سائڈ موانزا وغیرہ یہ ہے، اور وہاں پھر روانڈا بورونڈی آتی ہے. بابا فرمایا کانگو تک جاؤ، کہ روانڈا بورونڈی کانگو تھا. پھر تعلقہ آیا کہ میں تم کو کہا کہ کانگو جاؤ تو روانڈا بورونڈی کانگو نہیں ہے، کانگو کے قبضے والے ان کی تحت والے ملک ہیں، مگر تم کانگو بیلجین کانگو میں جاؤ، ایٹلانٹا تک جاؤ. پھر ایک تعلقہ آیا، انشاءاللہ میں فیوچر میں تم کو کہوں گا کراس ایٹلانٹا. تو ایٹلانٹا کراس کر کے کہاں آئے؟ کینیڈا اور امریکہ. 54 کا تعلقہ ہے. اماموں نے ہمارے اوپر بڑے کرم کیے، ہر جگہ ہم کو گائیڈ کرتے رہے، ہر جگہ ہر موڑ کے اوپر ڈائریکشن دیتے رہے. آج بھی اس کی ڈائریکشن ہمارے لیے سامنے موجود ہے. کل ادھر فرمان پڑے گئے، 25 پیج کے فرمان اور بھی آئے ہیں آج، جو پاکستان کے اندر جدی جدی جگہوں کے اوپر مولانا نے فرمان کیے. ان فرمانوں کے اندر انڈر لائن بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں جاننی چاہیے. اور اس میں مین چیزیں کیا ہے؟ حلیم بنو، ہمبل بنو، نیک بنو، اچھے بنو، اسلام کے ایتھکس کے اوپر عمل کرو تاکہ تم کو دنیا میں بھی کام آوے، دین میں بھی کام آوے. اس پروردگار کو کہ جو سب کا مالک ہے، ہر شے اس کے قبضے کے اندر ہے، یہ مان کے کہ وہ مولا سب کا مالک ہے، مگر یہ بھی ماننا چاہیے کہ ہم کو ایک دن جا کے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں حساب دینا ہے. اس وقت شرم سے ہمارا منہ نیچے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکتیں دے، کٹم قبیلے میں جماعتوں میں خوشیاں دے، اتفاق دے. مولا آپ کو تندرستی دے، مولا آپ کو اچھی عادتیں دے، خوشیاں دے. مولا آپ کو روزی رزق میں برکت دے، نعمتیں دے. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں برائیوں سے دور رکھے، آفت بلائیں دور رہے. مولا آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے. سکھی اور آباد رہو.